الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجرى السحاب واهزمهم وانصرنا عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد کیا کرو. آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، خصوصاً اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے خلاف غزوہ احزاب میں ہر طرف سے جماعتیں آ گئی تھی تو ہم نے فارسلنا علیہم ریحا، ان کے خلاف سخت آندھی چلا دی، وجنودا لم تروها، اور کچھ لشکر بھی بھیجے تمہاری مدد کے لیے ان کے خلاف جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کی جماعت بھیجی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے. اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کے نازل کرنے والے، ومجری السحاب، بادلوں کو بھیجنے والے، بارش کرنے والے، وہازم الاحزاب، اور تمام جماعتوں کو شکست دینے والے. جو اس وقت ہمارے خلاف جماعتیں آئی ہیں ان کو بھی شکست دے دے اور ان کے خلاف بنصرنا علیہم، ہماری ان کے خلاف مدد کر دے. یہ آپ نے اسی معرکے میں دعا مانگی. رمضان المبارک سے پہلے غزوہ بنو مصطلق کا ذکر تھا، جس غزوے میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے برات کی. کئی آیات نازل کی جو 18واں پارہ سورہ نور میں ہے. یہاں پر ہم پہنچے تھے، پھر رمضان سے متعلق بات ہوتی ہے، حج سے متعلق، قربانی سے متعلق، تو یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا. اسی غزوے میں، غزوہ بنو مصطلق میں، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کسی اور غزوے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لشکر نے. آگے ایک جگہ پہ جہاں پانی تھا وہاں پہ پہنچنا تھا اور وہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس کو تلاش کر رہے تھے اور دیر ہو گئی تو
بعض جگہوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا بھی ہے کہ آپ ایسے تاخیر کر دیتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات تیمم نازل ہوئیں کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگ پانی تک نہیں پہنچ سکے تو تیمم سے، مٹی سے تیمم کر لو تو وہی طہارت حاصل ہو جائے گی جو طہارت کے حاصل ہوتی ہے پانی سے۔ قرآن مجید نے غسل کے وضو کے 4 فرائض کا ذکر کیا جہاں پر، وہیں پر تیمم کی بھی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ پانی جب موجود ہو تو مٹھو تو ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چہرے کو پورے کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ غسل کے فرائض احادیث میں بیان کیے اور وہ 3 فرض ہیں۔ جب غسل فرض ہو جائے، کلی اچھی طرح پہلے تو نجاست کو دور کرنا ہے جہاں کہیں بھی لگی ہو، اور پھر اچھی طرح کلی کرنا ہے، غرغرہ فرض نہیں ہے، اور ناک کے نرم حصے تک اندر کی دھلائی ہے، یہ دوسرا فرض ہے، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، الا یہ کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی پلستر ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کے اوپر مسح کر دیا جائے گا۔ مریض کے لحاظ سے تو اپنی جگہ پہ احکام ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ لیکن ان فرائض کو ادا کرنے سے پہلے پیشاب کرنا لازمی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی قطرہ رکا ہوا ہو تو وہ نکل جائے، اور جہاں نجاست لگی ہوئی ہو اس کا پہلے دھونا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے اسی مقام پہ تیمم کی بات کی، اور بعض رات نے لکھا ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں ہی تیمم کی یہ اجازت بھی نازل ہوئی، اور تیمم کی یہ اجازت یا یہ سہولت صرف اور صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ پہلی امتوں کا آلہ طہور بس صرف پانی ہی تھا، ہر حال میں انہوں نے پانی کے ساتھ ہی پاکی حاصل کرنی ہے، ان کے لیے کوئی دوسری گنجائش نہیں تھی۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ 6 پارے میں فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ دائیں بائیں اور دونوں سائڈوں میں 1 میل تک پانی نہیں ہے، یا پانی ہے استعمال پر قدرت نہیں ہے۔ قدرت نہیں ہے، 2 صورتیں ہیں، بیمار ہے پانی استعمال کرے گا تو اور بیمار ہو جائے گا، یا قدرت نہیں ہے کہ پانی سائڈ میں ایک بندے کے پاس ہے اور وہ دشمن ہے، یہ بندہ جیسے ادھر جائے گا وہ اس کو مار دے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ پانی ہے ہی نہیں، یا پانی استعمال نہیں کر سکتا کہ مریض ہے، مرض بڑھ جائے گی، یا پانی ہے یہ باہر نکلے گا تو اس کو دشمن مار دے گا۔ ایسی صورتوں میں تیمم کی اجازت ہوئی، اور وہ پاک مٹی ہونی چاہیے، مٹی کی قسم میں سے ہو، ریت ہو، مٹی ہو، ڈھیلا ہو، کوئی بھی ہو، مٹی کی جنس میں سے ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس ضربۃ للوجہ اور ضربۃ للیدین، حدیث میں آتا ہے 2 مرتبہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، 1 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ لیں اور اچھی طرح چہرے کے اوپر مل لیں، دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کے پھر اس کو جھاڑ لیں، کوئی مٹی گر جائے جو لگی ہوئی ہے تو دائیں ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، بس یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم میں نیت ضروری ہے، باقی بعض حضرات کے نزدیک تو
وضو اور غسل میں بھی نیت فرض ہے، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ داخل ہے، لیکن تیمم میں سب کے نزدیک نیت ضروری ہے۔ اور نیت کے بعد یہ دو چیزیں ہیں، ضربتن للوجہ، چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے مٹی پر ہاتھ لگانے کے بعد، اور دوسری چیز کہ مٹی پر ہاتھ لگانے کے بعد دونوں بازوؤں کو ملنا ہے، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اسی طرح پاکی حاصل ہو گئی جس طریقے سے کہ پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے، اور یہی تیمم غسل فرض کا بھی ہے۔ فرض کرو ایک بندہ ایسا مریض ہے، وہ وضو بنا لیتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جس طرح کا مسئلہ ہے، غسل فرض ہو گیا، تو اس کو اسی نیت سے غسل کا تیمم کرا دیا جائے۔ نیت غسل کے تیمم کی ہے، لیکن تیمم کا طریقہ یہی ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للجدین۔ تو یہ اسی غزوے کی بات ہے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں ہی یہ تیمم کی رعایت کہیں، خصوصیت کہیں، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ پہلی شریعتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، بس ایک ہی صورت ہے ہر حال میں، اور انہوں نے پانی کے ساتھ بس طہارت حاصل کرنی ہے۔ جب غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں، مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، 70 کے لگ بھگ شہید ہو گئے تھے، تو مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور ہم اب دوبارہ صحیح تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کا نظام سارا ختم ہو جائے گا، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ مشورہ مشرکین مکہ کا ہوا۔ اس مشورے میں ان کو اسباب جمع کرنے میں ٹائم لگا، تو سن 5 ہجری میں یہ جب چل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ 10,000 مشرکین مکہ جنگجو حضرت ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں چلے، جس میں گھوڑے، اونٹ وغیرہ وغیرہ، خواتین، سب کچھ ہے۔ 10,000۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ چل پڑے تو یکدم آپ نے مشورے کے لیے ساتھیوں کو بلایا، اب کیا کیا جائے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جب فارس وغیرہ میں اچانک دشمن کا پتہ چلے کہ وہ آ رہا ہے، تو ہم اپنے شہر کے باہر خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن ادھر آ نہ سکے۔ اب اس کی یہی ہے صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 3,000 مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، مخالف چل پڑے ہیں 10,000 لے کر۔ جن حضرات کو اللہ پاک نے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، وہ جو مساجد سبع کی زیارت کی جاتی ہے نا، اور اب تو وہاں ایک مسجد خندق بھی بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، مساجد سبع والی جگہ یہ خندق کی جگہ ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ 10-10 گز 10-10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ نے تقسیم کر دی۔ یہ کافی لمبی ہے، کئی میل ہے یہ خندق۔ چوڑائی اتنی ہے رکھنی ہے کہ گھوڑا چھلانگ نہ لگا سکے، گہرائی اتنی ہے کہ گر جائے تو پھر باہر نہ نکل سکے، اور 1 ہفتے کا راستہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا، اس وقت کے لحاظ سے 1 ہفتے کا راستہ ہے۔ 10-10 گز 10-10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تقسیم کر دی گئی، اور اس میں بہت کم ٹائم ہے۔ چنانچہ 6 دن میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ خندق پوری کر دی ہے، اور پھر خندق کے اس طرف جو مدینہ کی سائڈ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رات صحابہ موجود ہیں، مخالف پہنچ گئے اور اپنے وہ خیمے ویمے رہائش کا نظام کرنے لگ گئے۔ اس میں 2-3 واقعے پیش آئے اس خندق کے کھودنے میں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افتتاح کدال مارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کیا ہے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمائے، بسم اللہ و بہی بدینا ولو عبدنا غیرہ شقینا حبذا ربا و حبذا دینا۔ اللہ کے نام سے یہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ کام، اور یہ کام بھی اللہ کا ہے۔ اسلام کی حفاظت ہے، مسلمان محفوظ تو اسلام بھی محفوظ ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوتے تو ہم بڑے بدبخت تھے۔ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنا پیارا، حبذا ربا و حبذا دینا، کتنا ہی پیارا ہمارا رب ہے اور کتنا ہی پیارا ہمارا دین ہے۔ اور آپ نے پھر وہ کدال مارا، اور اس میں پھر باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنی جگہ پہ وہ مصروف ہو گئے۔ یہ جو مساجد سبع کہلاتی ہیں، کئی موجود ہیں، کئی ضرورت کے لحاظ سے شہید کر دی گئی ہیں، 7 مسجدیں۔ یہ جو 7 مسجدیں ہیں، یہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نگران تھے، جس میں ابو بکر ہے، سلمان فارسی ہے، عمر ہے، حضرت علی ہیں وغیرہ، ان کی جہاں بیٹھک تھی، یہ بعد میں ان مبارک جگہوں میں مسجدیں بنا دی گئی ہیں، کیونکہ یہ نگرانی کر رہے تھے کہ وہ سائڈ فلانے لوگ کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، یہ سائڈ فلانے خندق کھود رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مساجد سبع کہلاتی ہیں۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ اس میں خندق کھودی گئی ہے۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لشکر مختلف قبیلوں کے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں گے، اگلے جمعے کو پیدا ہوگا کہ 2 بڑے قبیلے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے آباد تھے۔ کئی قبیلے ویسے ان کے تھے، 2 بڑے قبیلے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب تھے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد تھے۔ بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ نہیں تھا کہ ہم ایک ہیں آپس میں۔ بنو قریظہ کے ساتھ، جن کا سردار کعب بن اسد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، بات یہ طے تھی کہ ہم آپس میں مل کے رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ تھا۔ اب آپ اپنی سائڈ میں پہنچ چکے ہیں، بنو قریظہ اور نذیر والی بات یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افتتاح ہوا، اور ایسی کسی چیز کا افتتاح ہو تو کسی مبارک شخص سے کرانا سنت سے ثابت ہوا۔ دوسری چیز کہ کئی دنوں کے فاقے رہے ہیں اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کام کرتے رہے، اس لیے کہ ٹائم کم تھا اور کوئی خاص کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ جو شروع میں تھوڑا بہت تھا، کوئی ستو تھے، کوئی جو تھا، کوئی یوں کھجوریں تھی وغیرہ، وہ نظام، اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ کھانا مل بیٹھ کر صحیح تسلی سے کھایا جا سکے کہ دشمن قریب آ رہا ہے۔ یہاں تو چھوٹا سا دھرنا ہوتا ہے تو کتنی بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں کھانے تقسیم کرنے کے لیے کہ ڈٹے رہو تاکہ دھرنا کامیاب ہو جائے۔ کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بس جو تھوڑا بہت شروع میں تھا تو بس یہ ہوا۔ سب نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں 4 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قضا ہوئی۔
اور جب آپ فارغ ہوئے مطمئن ہوئے دشمن روانہ ہونا شروع ہوا تو آپ نے چاروں نمازوں کی قضا اذان بما اقامت جماعت کے ساتھ کرائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نمازیں قضا ہو جائیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کرو آگے چلو، چھوڑو پچھلی نمازوں کو، وہ جانے خدا جانے کیا کریں گے وہ۔ یہ نا فرقہ پرستی آپ سمجھتے ہو، ہم دین کی خدمت تھوڑی کرتے ہیں، ہم فرقہ پرستی کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری طرف آ جائیں نا، ہماری طرف۔ اور ہماری طرف کیا ہے؟ آسانی ہے، 30 سال سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی بات نہیں، چل 2 رکعت توبہ پڑھ آگے چل، تو لوگ جمع ہو جائیں گے نا، ہماری پارٹی بن جائے گی۔ یہ فرقہ پرستی کی تبلیغ ہے، اسلام کی تبلیغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور مصروفیت بھی جہاد کی ہے، اور سخت مصروفیت اور مشکلات ہیں، سردیاں بھی ہیں، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، کھانے کا انتظام بھی نہیں، جہاد میں مصروف ہیں، اپنا ذاتی کام بھی نہیں ہے، نمازیں قضا ہوئی، نمازیں آپ نے قضا کی ہیں۔ اصل شرعی مسئلہ دوستو یہی ہے، جب نمازیں پہلی زندگی کی رہ جائیں ان کو قضا کرنا ہے، زیادہ ہیں تو ہر روز ایک نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ لیکن میں نے جو جملہ ابھی تھوڑی سی دیر پہلے عرض کیا نا، ہم اسلام کی خدمت نہیں کرتے، فرقہ پرستی کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جماعت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت ہے، ہماری یہ پارٹی ہے، ہمارا یہ تشخص ہے، اور اسی فرقہ پرستی کے لیول مسجدوں پر بھی ہوتے ہیں۔ دور سے مسجد نظر آتی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھو اسلام میں نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کرنی ہے، اسلام کے حکم کو تبدیل نہ کرو۔ سہولت وہ ہے اسلام میں جو اسلام نے دی ہے، سہولت وہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر روز ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ نمازیں مومنین پر فرض ہیں کتابا مکتوبہ، وقت کے اوپر۔ اور مولوی صاحب کہے رات کو اکٹھی نمازیں پڑھ لیا کرو، آج کل جرابے شرابے تسمے شسمے اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو مولوی کی سہولت دینے سے سہولت نہیں ہوگی۔ سہولت وہ ہے جو اسلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اقبال صاحب کی مغفرت فرمائے، شروع میں تو ادھر ادھر ڈگمگاتے رہے، لیکن جب اللہ نے سمجھ دی ہے تو اچھی باتیں کی ہیں۔ ان کا بیٹا بھی ادھر ادھر ہواؤں میں چلتا پھرتا رہتا تھا، ہواؤں میں سمجھتے ہو، ویسی استقامت نہیں تھی۔ ایک پروگرام میں ہم شریک تھے، پرانی بات ہے، اب تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اگر مسلمان گئے ہیں تو اللہ مغفرت فرمائے، جاوید صاحب کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا اور جاوید صاحب کا بیان تھا۔ فرماتے ہیں میرا بس چلے نا تو میں آرڈر نافذ کر دوں، صبح کی نماز گھر میں پڑھ کے آیا کرو، ظہر عصر مغرب عشاء، پھر دوبارہ واپس جا کے گھر میں پڑھا کرو، سارا دن صحیح کام کرو۔ اب یہ ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے، سہولت دینے سے سہولت نہیں مل سکتی۔ جہاں سہولت اسلام نے دی ہے وہ سہولت ہے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے حضرات اپنے اپنے وقت پر نمازیں ادا کرتے رہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن معراج کے سفر سے واپسی کے بعد 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں سکھائی ہیں، اوقات بتائے ہیں، دونوں دن اپنے اپنے وقت میں 5 ٹائم جماعت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے نماز سکھائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور کے ٹائم میں زور، عصر کے ٹائم میں عصر، ایک دن ہر نماز پہلے وقت میں، دوسرے دن ہر نماز آخری وقت میں، اور فرمایا کہ یہ زور کا وقت ہے، فلاں ٹائم سے فلاں، یہ عصر کا وقت ہے وغیرہ۔ تو بات یہ ہے دوستو، نماز اول تو رہنی نہیں چاہیے، انسان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے۔ صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے؟ زور کی اگر لیٹ بھی ہو گئی نا جی تو عصر سے پہلے زور پڑھیں، عصر کی لیٹ بھی ہو گئی تو مغرب سے پہلے عصر پڑھیں، یہ صاحب ترتیب ہے۔ اور اگر کس کی بہت زیادہ قضا ہو گئی تو وہ پھر ایک دفعہ اپنا معاملہ صاف کر کے نئے سرے سے صاحب ترتیب ہو۔ اور اصل نماز، کامل نماز، وہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ ہے۔ دیکھو 2 دن جبرائیل نے آ کے نماز سکھائی، وہ بھی جماعت کے ساتھ سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی،
چاروں نمازیں اذان بما اقامت جماعت کے ساتھ آپ نے نمازیں کرائی ہیں غزوہ احزاب میں۔ دو چار ساتھی ہیں، آپ اکٹھے جا رہے تھے، کوئی ایسی شکل بن گئی، نماز قضا ہو گئی، تو آپ بھی قضا نماز کو جماعت کے ساتھ کرائیں تو سنت ہے، ویسے بھی قضا کر لیں تو ہو جائے گی۔ بہرحال جی، یہ دوسرا، پہلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتاح کیا، پہلا کدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مارا ہے، اور دوسری بات کہ اس میں پتھر باندھے گئے اور نمازیں قضا ہوئیں اور نمازیں قضا کی گئیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کام ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ کا ہی کام کر رہے تھے تو نماز معاف ہے، معاف کسی کو نہیں ہے۔ یہ ملنگ شلنگ آگے پیچھے مزاروں شزاروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اتنی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں کہ نمازیں معاف کرا کے بیٹھے ہیں، کیا بات ہے جی۔ اللہ سمجھ دے ہم کو جو ان کو ماننے والے ہیں۔ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل کا۔ جب فقہائے امت کا قیاس کہیں اجتہاد ہوا، وہ بھی شریعت سے حدیث سے باہر نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ چٹان بہت سخت تھی، پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوشش کرتے رہے، نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے، ہر نبی کو 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت عطا کی جاتی ہے، 100 پہلوانوں سے زیادہ۔ اس لیے تو بعض مستشرقین کا لفظ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی زبان ہوتی ہے، بڑے جملے ہوتے ہیں، بڑے کر و فر کے دفاتر ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہو ملحد۔ اسلام کہے ہر نماز ہر وقت پر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اکٹھی پڑھو۔ اسلام کہتا ہے مسجد میں نماز با جماعت ہے، وہ کہتے ہیں گھر میں جدھر سپیکر کی آواز آ رہی ہے ادھر ہی پڑھو۔ اس کو کہتے ہیں ملحد، دین سے پھرا ہوا۔ یہ جو مستشرقین ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، او جی یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 شادیاں تھیں؟ اللہ نے ہر پیغمبر کو 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نا، خود تو ایک بیگم بھی نہیں سنبھال سکتے تو انہوں نے 100 کیسے کر لی؟ اپنے آپ کو نہ سمجھو، پیغمبر کوئی اور چیز ہوتی ہے، خدا کی اس کے اوپر تائید ہوتی ہے، وحی آتی ہے، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، معصوم ذات ہے۔ پیغمبروں کے اپنے اوپر قیاس کرو، اپنے کو پیغمبروں پر قیاس کرو، یہ نہیں صحیح۔ اپنے آپ کو اس 14ویں صدی کا ایک گندا سا بشر سمجھو۔ پیغمبر ایک معصوم ہستی، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے۔ تو جو اسلام نہ سمجھے تو اس کو سلیمان علیہ السلام کی 100 شادیاں پریشان کریں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں پریشان کریں گی، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کئی شادیاں تھیں، محتاط قول میں 100 شادیاں ہیں، محتاط قول میں، بعض رات نے 300 کو بھی لکھا ہے، تو ان کو نہیں سمجھ آئیں گی یہ پیغمبر زادے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، بتایا گیا کہ حضرت ایک چٹان ایسی ہے، ایک چٹان ایسی ہے کہ جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ تشریف لے گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جب نیچے اترے تو ہم نے آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھے۔ پہلے تو ہم نے سمجھا تھا کہ ہم نے ہی بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ جب گئے اور پہلے سے ہی اپنی جو جگہ تھی، اپنا جو نمبر تھا، نگرانی اپنی جگہ پر لیکن اپنی ایک سائڈ بھی تھی، آپ کے کپڑے گردآلود، زلفیں گردآلود وغیرہ اس صورت میں تھے، اور صحابہ نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، یہ جگہ ہے۔ فرمایا واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا
ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جب خندق میں تشریف لے گئے، اتر گئے، تو یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہ کی قسم اگر اللہ رب العزت ہم کو ہدایت نہ دیتا، ہم نہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے، نہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہوتے، نہ جہاد کرنے والے ہوتے۔ اے رب العالمین، آپ کی قانون کی اشاعت اور سربلندی کے لیے یہاں آئے ہیں، فَأَنزِلَن سَكِينَةً عَلَيْنَا، ہمارے اوپر اطمینان قلب نازل کر، اپنے کام میں خوشی کے ساتھ لگے رہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثابت کر، اگر آ گئے دشمن تو ہمیں اس طرح پاور والا بنا کے ہمیں انہیں ایسا مقابلہ کریں کہ وہ دم دے کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اترے ہیں، ایک کدال مارا، چٹان بڑی سختی، چمک اٹھی، شعلہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا یہ شعلہ اٹھائے، شام کے بادشاہوں کے محلات دکھا دیے گئے، اور جبرائیل بھی اللہ کے محبوب کے کدال مارنے پر اتر آئے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، تیرے کدال مارنے سے جو چمک پیدا ہوئی، شام کے بادشاہوں کے ایوان نظر آنے لگے، یہ تیری امت کو یہ سعادت ملے گی، اے میرے آخری حبیب، تیری امت کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ شام کو فتح کر لیں گے۔ دوسرا کدال مارا، چمک اٹھی، ذرا زیادہ سا پتھر ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا ابھی مجھے فارس کے محلات بادشاہوں کے دکھا دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جبرائیل یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے محمد، آپ کی امت فارس کو بھی فتح کر لے گی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شام و مصر کو فتح کیا ہوگا، جو آج بشارت دی جا رہی ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ صحابہ آپ کی امت کے ہوں گے جنہوں نے فارس کو فتح کیا ہوگا۔ پھر آگے تیسرا کدال مارا، تیسرا بدام مارا، پتھر بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، شعلہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا سنو دوستو، یمن، سنا یمن، یہ سارا علاقہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ بشارت دی جا رہی ہے کہ اے محمد، تیری امت یمن اور سنا یہ علاقے بھی سارے فتح کر لے گی، اور خوش نصیب مبارک وہ لوگ ہوں گے جو فتح کریں گے۔ اب ذرا توجہ ڈالیے، یمن کو فتح کرنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں گورنر بننے والے خالد بن ولید ہیں، گورنر بننے والے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ کے زمانے میں فتح ہو گیا یمن۔ فارس و شام کا علاقہ فتح ہوتا ہے، وہ بھی صحابہ نے فتح کیا۔ اور تاریخ غلط لکھنے والوں کی، پڑھنے والوں، صحیح معنی میں مستند لوگوں کی تاریخ پڑھو۔ حضرات صحابہ میں سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فاتح مصر ہیں۔ شام کے صحابہ، شام کو بھی صحابہ فتح کرنے والے، اور جن کی آنکھیں ایمان کی میلی ہیں، جن کے چشمے کے شیشے ایمان کے لحاظ سے میلے ہیں، وہ ذرا فارس کو دیکھیں۔ فارس کس نے فتح کیا؟ کس کی حکمرانی تھی؟ کس نے حکم دیا؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فارس کو فتح کرنے والے سعد بن ابی وقاص ہیں جو ایمان کی میلی اینک والوں کو نظر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، پتھر ٹوٹ گیا،
اور پھر آپ باہر تشریف لائے، خوشخبری سنائی کہ ہم قریب اللہ پاک ہمیں فتح مبین عطا کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ علاقہ سارا ہونے لگا۔ یہ تیسری، پہلی بات افتتاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دوسری بات پتھر باندھے گئے، نمازیں قضا ہوئیں اور دوبارہ نمازیں قضا کی گئی۔ نفس کی پیروی اسلام نہیں ہے، شریعت کی پیروی اسلام ہوتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے بس جو کچھ کرتے رہو آخر میں توبہ کر لیں۔ اور تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کدال اور یہ باتیں پھیلی، پتہ چلی، کہا پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹوں پر، کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور آرزوئے تمنائیں فارس کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے بارے میں سنائی جا رہی ہیں۔ لوگ مذاق تو کرتے ہیں جی، کیونکہ لوگ مذاق اس کی نہیں کرتے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کی مذاق نہیں کرتے، مذاق اس کی کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بھلے وہ وقت کا ولی اللہ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، ایک نماز با جماعت نہ رہی ہو، تلاوت نہ رہا ہو، گناہ کبھی نہ کیا ہو، ہے غریب، لوگ مذاق بنائیں گے۔ یہ سنت ہے مشرکین مکہ کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یہ مجرم لوگ، شرک کرنے والے بے دین لوگ جب اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں وہ ملا جا رہا ہے، یہ پگڑی والا جا رہا ہے، یہ داڑھیوں والے جا رہے ہیں، مذاقیں بناتے ہیں۔ میں آپ کو 1400 سال پہلے کی تاریخ مکہ کی بتا رہا ہوں، لیکن یہ تاریخ مشرکین مکہ کو ماننے والوں نے آج بھی زندہ رکھی ہوئی ہے کہ اہل ایمان کو دیکھ کر مذاق بناتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، کسی کا کیا نقصان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ چل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو اکٹھا ایک گیت پڑھا، فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ جماعت ہیں اللہ رب العزت کے آخری محبوب کی، جس جماعت نے آخری محبوب محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، جب تک یہ فرماتے رہیں گے ہماری زندگی رہے گی، یہ فرماتے رہیں گے کہ جہاد جاری رکھو، ہم جہاد جاری رکھیں گے مرتے دم تک۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار پڑھے، اکٹھے مل کر گیت کی شکل میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں، آپ کی زبان میں رونڈ لگا رہے ہیں، کس کا کام کتنا ہو گیا، کتنا باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے بھی، نبی کو تو ہر علم عطا کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نبی شاعر نہیں ہے لیکن شعر بیان ہو جاتے ہیں بس دفعہ۔ فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، بارک فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، بارک فی الانصار والمہاجرہ۔ 10 صحابہ کرام 10 گز زمین کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دونوں جماعتوں کے لیے دعا کی، او میرے ساتھیو، عیش اصل میں آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو نا، ایک وقت دن دوپہر کیلولے کے زمانے میں ٹائم میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ آپ گرمیوں کے زمانے میں قیلولے کی ضرورت کے وقت قمیض اپنے جسم سے اتار لیتے تھے۔ جب آپ چٹائی کے اوپر لیٹتے، آرام کرنے کے بعد اٹھتے تو وہ اس چٹائی کے نقش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر آئے، عرض کیا اللہ کے رسول کیا مشکل ہے، آپ کے لیے بستر بنایا جائے، ذرا نرم و گداز بستر ہونا چاہیے تاکہ ان چٹائیوں کے نقش سرکار کی کمر پر نہ نقش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ابن خطاب، عمر نہیں کہا، اور ابن خطاب ابھی تک تم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، ہمارے لیے عیش آخرت کی عیش ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ میری جماعت جو مہاجرین کی ہے مکہ سے ساتھ لے کر آیا ہوں اس کی بھی مغفرت کر، اور جو مدینہ والے میرا ساتھ دینے والے انصاری ہیں ان کی بھی مغفرت کر۔ دوستو سکون اور راحت دنیا میں جتنے ایوان ہو جائیں، محلات ہو جائیں، فارم ہو جائیں، بڑے بڑے کاروبار فیکٹریاں ہو جائیں، ایک چھوٹے سے ملک کی بادشاہت نہیں، 7 بر اعظموں کا بندہ بادشاہ بن جائے پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ۔ سکون اس ڈھانچے کو آخرت میں ہی ملے گا، اگر دنیا اس نے اچھی گزاری ہوئی ہے سکون آخرت میں ملے گا۔ اے میرے رب انصار اور مہاجرین کی زندگیوں میں برکت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا جو تذکرہ کرتے ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔